बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है। सिंध से आसिफ जरदारी की बड़ी विकेट गिराई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और परवेज़ खट्टर के इलाके से एक सीनियर सियासतदान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। साथ हम बात करेंगे जो दो अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। एक तो परवेज़ इलाही को उनको मुंतकिल किया गया था रात के अंधेरों में लाहौर से कोट लखपत जेल जो लाहौर की है उससे मुंतकिल किया गया था अडयाला जेल। उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी हैं उनको भी सिंध में मुंतकिल कर दिया गया है। उनको रावलपिंडी से सिंध क्यों मुंतकिल किया गया उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा उस्मान तुर्कई के चचा के घर पुलिस छापे और तोड़ फोड़ के मुकदमे का जो अंदराज मुकदमे का हुक्म हुआ था आईजी इस्लामाबाद और बाकियों के खिलाफ, उन्होंने आईजी इस्लामाबाद और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का जो सेशन अदालत का फैसला था जस्टिस ऑफ पीस का, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। आईजी इस्लामाबाद ने अंदराज मुकदमा के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। आईजी इस्लामाबाद ने दरख्वास्त दायर करने से कबल खुद जाके बायोमेट्रिक तस्दीक करवाई। आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के फैसले के खिलाफ समाअत कल के लिए जो केस है समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद कल समाअत करेंगे, और कल आप देखिएगा किस तरीके से फिर हमारी अदालतें तेज़ तरीन इंसाफ देते हुए स्टे ऑर्डर जारी करती हैं, और किस तरीके से फिर आईजी इस्लामाबाद को स्टे ऑर्डर मिलेगा। क्योंकि स्टे ऑर्डर सिर्फ वहाँ नहीं मिलता, वहाँ स्टे ऑर्डर पे नोटिस होते हैं जहाँ मामला इमरान खान का आ जाए। उसके अलावा चूँकि स्टे ऑर्डर किसी भी इस तरह का जो मामला हो उसमें स्टे ऑर्डर मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। मकसद ये होता है कि जब तक मेन केस पेंडिंग है तो जो नीचे प्रोसीडिंग है उसको रोक दिया जाए, और ये रूटीन की एक कार्रवाई है। लेकिन जहाँ इमरान खान की बारी आती है तो वहाँ पर चूँकि इमरान खान को आइन और कानून और निगाह से देखता है, बाकी जो और फिर अगर कोई अपने लोग हों तो उनको आइन और कानून किसी और निगाह से देखता है। यही वजह है कि आईजी इस्लामाबाद की दरख्वास्त पर कल देखते हैं कि क्या ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं वो स्टे ऑर्डर देते हैं, या कल पुलिस को कहते हैं कि आपने अभी तक आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। क्योंकि सहाफ़ियों को पहले गिला है कि जो उन पर तशद्दुद किया गया था उसका मुकदमा दर्ज ना हो सका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद। दूसरी जानिब गिला है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जो तोड़ फोड़ हुई थी 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और शीशे तोड़े गए थे और वहाँ पर मुलाजमीन ज़ख्मी हुए थे। मुलाजमीन के अलावा पुलिस मुलाजमीन ज़ख्मी हुए, वकला ज़ख्मी हुए, उसका मुकदमा भी दर्ज ना हुआ और कोई कार्रवाई ना हुई। तो अब देखना यह है कि ये गैर कानूनी छापा था। उस छापा मार कार्रवाई में एक एडिशनल सेशन जज ने जो जस्टिस ऑफ पीस थे उन्होंने तो अंदराज मुकदमा का कह दिया, लेकिन असल बात यह है कि जो हमारी मुअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इस मामले में क्या करती है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सखर मोटरवे मेगा करप्शन केस एक बहुत बड़ा अरबों रुपए का मेगा स्कैंडल केस था, जिसमें सिंध की ब्यूरोक्रेसी के जो सीनियर दो अजला के डीसी थे जो फरियाल तालपुर के, जिनको फ्रंट मैन भी कहा जाता है, एक बैरून मुल्क फरार हो गए थे, दूसरे ने कहा था कि जी मैं इसमें प्री बारगेनिंग करना चाहता हूँ। पहले ये मामला एंटी करप्शन के पास था, चूँकि एंटी करप्शन प्री बारगेन का कानून है नहीं एंटी करप्शन के पास, तो फिर ये मामला भेजा गया था नैब के पास। उस केस में नैब ने जो अदालत में नैब अदालत में रेफरेंस जमा करवा दिया है इस स्कैंडल का। ये सखर से हैदराबाद जो मोटरवे बनाई जा रही है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये सिंध के लिए और कराची सफ़र के लिए बहुत अहम एक प्रोजेक्ट है। लेकिन बदकिस्मती से ये करप्शन की नज़र हो गया था, जिसकी वजह से अरबों रुपए की करप्शन हुई, और उन अरबों रुपए की करप्शन पर फिर बाकायदा तौर पर एक नैब रेफरेंस दायर हो चुका है, और उसमें अब जो नैब रेफरेंस है उसमें कार्रवाई आगे बढ़ेगी। नैब रेफरेंस में ये बताया गया है कि मुलजमान के बारे में एक डीसी है, एक डीसी फरार हो चुका है, इसके अलावा कई सियासतदान थे उनके फ्रंट मैन हैं, उनके खिलाफ ये रेफरेंस था, और उसमें बताया गया है कि तकरीबन 6 अरब से ज़ायद का ये नुकसान किया गया है रियासती ख़जाने को, और उसको इन्होंने ज़मीन ख़रीदने के लिए पैसा इनको दिया गया था। मुतलका जो डीसीज़ थे अजला के, उन्होंने क्या किया कि ज़मीन तो ना ख़रीदी, पैसे हड़प कर गए, और फिर उसके बाद एक तो बैरून मुल्क फ़रार हो गया, और उसको फ़रार भी बड़े फ़िल्मी अंदाज में करवाया गया, और बाकी जो थे वो फिर उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो दायर हो गया है, और जो नहीं पेश होगा उसकी हद तक जो रेफरेंस है वो आप जानते हैं जो कानून में एक तरीक़ाकार है
اس کے تحت ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے، اور وہ طریقہ کار ہے کہ ان کو بطور اشتہاری اس ریفرنس میں رکھا گیا ہے۔ جب وہ آئیں گے، جب وہ پیش ہوں گے، تو پھر اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے یہ آگے بڑھے گا۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں شہریار آفریدی، ان کے خلاف سندھ کے ایک علاقے میں، چولستان کا علاقہ ہے، چولستان میں گندم چوری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب گندم چوری کا جو مقدمہ ہے اس کی اس وجہ سے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 110 بوریاں چوری ہوئی ہیں، اور کس کی اما پر؟ شہریار آفریدی۔ اب شہریار آفریدی ایک تو وفاقی وزیر تھے، شہریار آفریدی خیبر پختونخوا کے رہنے والے تھے۔ اب اگر خیبر پختونخوا میں کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ شہریار آفریدی خیبر پختونخوا میں چونکہ ان کا اثر و رسوخ ہے تو اپنے علاقے میں کوئی شاید اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہوگا۔ لیکن جہاں شہریار آفریدی سندھ میں پتہ نہیں کبھی آئے بھی ہیں کہ نہیں گئے، اور اس پر ان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہونا یہ واقعی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ بیسیکلی آج ان کے وکلاء کی جانب سے جو شیر افضل خان مروت ہیں، ان کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ ان کے کلائنٹ کو، شہریار آفریدی کو، انہوں نے کہیں پر بھیج دیا ہے اور جو اڈیالہ جیل ہے اس سے منتقل کیا گیا ہے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان کو تو سندھ میں منتقل کیا۔ اب سندھ میں منتقل کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی اسلام آباد کی کسی عدالت سے راہداری ریمانڈ لیا ہوگا، یا رات کے اندھیرے میں بغیر ریمانڈ کے لے گئے۔ یہ ساری چیزیں ابھی تک سوالیہ نشان ہیں۔ بہرحال ان کو 110 گندم کی بوریاں چوری کے الزام میں، اور وہ ڈائریکٹ چوری نہیں ہے، کہا گیا ہے کہ شہریار خان آفریدی کی اما پر چور نے چوری کی ہے، اس طرح کا مقدمہ درج کر کے چولستان کے کسی علاقے میں لے گئے ہیں، اور وہاں ان کے خلاف اب جو کیس ہے ان کے خلاف یہ کیس چلے گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کو 2 دن پہلے رات کے 2 بجے جو کیمپ جیل لاہور ہے اس سے اڈیالہ جیل لاہور منتقل کیا گیا تھا، جس کی بابت لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی پرویز الہی کی اہلیہ نے۔ اس کے اوپر عدالت میں سماعت ہوئی، جسٹس شہرام سرور صاحب نے سماعت کی، تو عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی نظر بندی اور کیمپ جیل سے منتقلی کے خلاف درخواستوں پر نگران حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواستیں قابل سماعت نہیں ہیں۔ پرویز الہی کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ تمام مقدمات میں ضمانت ملنے کے بعد نظر بند کیا گیا، نظر بندی کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ساتھ یہ کہا گیا کہ صدر پی ٹی آئی کو کیمپ جیل سے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے نظر بندی اور کیمپ جیل سے منتقلی سے متعلق جواب طلب کر لیا۔ اب چونکہ یہ ہماری عدالتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور کچھ آئین اور قانون کے خلاف ہو رہا ہے تو وہ اس کے اوپر اپنی ذمہ داری نبھائیں، ایکشن لیں، تب ہی جا کے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو انہیں الیکشن کمیشن کا کیس تھا فواد چودھری کے خلاف، تو فواد چودھری پیش ہوئے الیکشن کمیشن کے سامنے، تو فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے معافی مانگ لی۔ جن کو منشی کہا جاتا تھا، جن کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا تھا، فواد چودھری نے کہا کہ میں چونکہ ایک سیاسی جماعت میں تھا تو اس سیاسی جماعت میں رہ کے جو جماعت کی پالیسی تھی، میں ترجمان تھا جماعت کا، تو سارا ملبہ ڈال دیا جماعت پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ پالیسی تھی کہ میں اس طریقے سے الیکشن کمیشن کے خلاف بات کروں، چونکہ اب میں وہ جماعت چھوڑ چکا ہوں اور میری ذاتی کوئی آپ کے ساتھ رنجش نہیں ہے، تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں جو 4 رکنی بینچ تھا الیکشن کمیشن کا، انہوں نے باقاعدہ سماعت کی اور انہوں نے کہا کہ آپ جو معافی مانگنا چاہتے ہیں آپ تحریری صورت میں معافی مانگیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وارنٹ گرفتاری معطل کیے تھے، اور تحریری فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ 20 جولائی کے بعد وہ وارنٹ گرفتاری اگر یہ پیش نہیں ہوتے تو وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے، لیکن وہ آج پیش ہو گئے، ان کی حاضری لگ گئی، انہوں نے معافی مانگ لی، اور ساتھ تحریری معافی کا ان کو وقت دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ آج کل آپ کو نظر آتے ہوں گے ٹویٹر کے اوپر بھی فواد چودھری، ٹیسٹ میچ تھا پچھلے جو آج پاکستان جیتا ہے اس پر کمنٹری کرتے نظر آتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اکسایا، یہاں تک کہتے تھے کہ ہم تو کفن لے کے اسلام آباد کی طرف آئیں گے، اور جب مشکل وقت آیا تو جو کارکنان ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں، اور ان لوگوں کو ٹیسٹ میچ کی پڑی ہے، اور یہ معافیاں مانگ کے اپنے معاملات کو سیٹل کر رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ کل دوبارہ یہ کسی سیاسی جماعت میں فٹ ہو جائیں گے اور دوبارہ یہ اپنی سیاست چمکائیں گے، لیکن چونکہ ان لوگوں کے سینوں میں دل نہیں ہوتا اور ان لوگوں کو عام آدمی کی تکلیف نہیں ہوتی، اور یہ اشرافیہ میں سے ہیں، بھلے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، بھلے وہ کسی اور سیاسی جماعت کا حصہ ہیں، یہ اشرافیہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کارکنان کے لیے کوئی اخلاص یا
ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہوتا، یہ اپنے مفادات کے لیے بات کرتے ہیں، بھلے ان کے ٹویٹ، بھلے ان کی تقریروں سے نوجوان جذباتی ہو کر کو غلط قدم اٹھا لیں، یہ بعد میں سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ٹیسٹ میچ انجوائے کرتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے آپ جانتے ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جو معاملات ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج دو بڑی کامیابیاں ملی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ جب دھڑا دھڑ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والوں کی بات کی جاتی ہے تو وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ سندھ سے خیرپور سندھ رانی پور سے پیر نیاز حسین جیلانی، بہت بڑا نام ہے پیر نیاز حسین جیلانی کا، اور یہ سندھ سے اور آصف زرداری کے گھر سے بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، جو پیر نیاز حسین جیلانی کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت ہے۔ دوسری جانب پرویز خٹک ہیں، پرویز خٹک نے چونکہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنائی، اور ان کی جماعت میں تو جتنے لوگ شامل ہوئے تھے وہ خیر ایک ایک کر کے سارے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور ہم پارلیمنٹیرین کا حصہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر خٹک کے بیٹے کو کہنا پڑا کہ یہ جو لسٹ تھی یہ تو فیک تھی، ہم تو اگلے اجلاس میں لسٹ جاری کریں گے۔ پرویز خٹک کے علاقے سے ہارون لغاری نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے، بہت بڑا سیاسی نام ہے ہارون لغاری کا، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ تو خیبر پختونخوا سے بھی اور سندھ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے، چونکہ پنجاب پاکستان تحریک انصاف کا ویسے سیکیور ہے، خیبر پختونخوا بھی سیکیور ہے، وہاں پر جو ٹکٹ ہولڈر تھے وہ کہیں نہیں گئے، اور چند ایک کے علاوہ تمام اپنی جگہ پر قائم ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے سیاسی طور پر اپنے آپ کو دوبارہ مینٹین کرتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔